زدني علما. رب زدني علما. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم। ये दूसरी हदीस भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। अन उमर अयज़न, यानी हज़रत उमर ही से ये रिवायत भी है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो हादसा सामने आया उसकी तफसील बयान कर रहे हैं। बैनमा नहनु, बैना के माने असल लफ्ज़ बैन का है कि दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ हो, आप दो आदमी दाएं बाएं हों, व बैनना उमर, दाएं उसामा बाएं जैद और बीच में अली, तो कहेंगे बैना अल इस्नैन अली। यही माना यहाँ भी है, लेकिन यहाँ मकान के लिए है, ज़मान के लिए भी बैना इस्तेमाल होता है। तो कहना चाहते हैं कि हम इस दरमियान इस वक्त, यहाँ वक्त का गोया इशारा है, ज़र्फ़ ज़मान ये है, ज़र्फ़ मकान नहीं। ऐसे वक्त में कि हम जुलूस जम जालिस, बैठे थे प्यारे रसूल की मजलिस मुबारक में, इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ात यौमिन, किसी दिन का उन्होंने दिन की तायीन नहीं की। दिन की तायीन क्या उस ज़माने में हिजरी साल और हिजरी महीना शुरू हो चुका था, इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये शुरू के इस्लाम के ज़माने के मदीने की ज़िंदगी के का ये वाक़या है। लेकिन फिर भी वो तारीख़, कुछ न कुछ तारीख़ अरबों की किसी न किसी चलती थी। जैसा कि प्यारे रसूल की वलादत के बारे में क्या कहा जाता है, किसी ख़ास हादसे के साल का ज़िक्र किया जाता है। आमुल फ़ील उलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फ़ील, अबरहा ने जिस साल काबा शरीफ को मुनहदिम करने का बुरा अज़्म किया था और फिर अल्लाह ने उसको हलाक किया, उस साल प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक वलादत हुई।
اس کے بعد پھر سن ہجری حضرت عمر کے زمانے میں اس کی تعین ہوئی. سبحان اللہ. بعض عمرہ یا بعض جو شہروں کے ان کو کیا کہیں گے میئر اور وہ ذمہ دار، کہیں سے انہوں نے لکھا کہ آپ کا خط آتا ہے اس میں تاریخ نہیں ہوتی، ہمیں نہیں معلوم کب چلا، آپ نے کب حکم دیا، کوئی تاریخ اس میں ڈالی جائے. حضرت عمر نے صحابہ کو مشورہ کیا، وشاورہم فی الامر، تو آپ نے کہا کہ سب سے بڑا حادثہ اسلام میں جس نے اسلام کے رخ کو کمزوری سے طاقت کی طرف موڑا وہ ہجرت کا حادثہ ہے. تو پیارے رسول کے ہجرت کے سال سے یہ کہا جائے کہ یہ فلاں سال ہے. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ابوبکر پیارے رسول کے بعد 2 سال اور کچھ مہینہ خلافت رہی ان کی. حضرت عمر کی 18 سال تک رہی، لیکن کس سال یہ ہوا اس کی تعین نہیں. پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں، ہجرت رسول کتنے سال گزر چکے، وہاں سے شروع کیا جائے کہ یہ فلاں سن ہجری یعنی ہجرت کے بعد فلاں سال میں یہ کام ہوا. تو بہرحال ذات یومن کسی ایک دن پیارے رسول مسلمانوں کے لیے تاریخ جو ہے وہ ہجری تاریخ ہے، لیکن چونکہ غیر مسلم انگریزوں نے لوگوں کے اوپر پوری ثقافت تھوپنے کی کوشش کی تو اب لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی پرانے زمانے میں نہیں تھا. عربی میں لکھتے تھے فلاں سن ہجری، بس بعض لوگ لکھتے تھے من ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ہجرت رسول اللہ، سال کا ذکر کرتے تھے اور ہجرت کا بھی ذکر کرتے تھے. بعد میں ہجرت کا ذکر بھی چھوڑ دیا مسلمانوں نے، کیا نام ہے، لفظ ہجرت ہاں کو چھوڑ دیا، کیونکہ مسلمانوں کے یہاں وہی ایک تاریخ تھی. اب جب دوسری تاریخ بھی آئی جس کے ذریعے سے آپ کے کام ہوتے ہیں، مہینے کی تنخواہیں ملتی ہیں، تمام لوگوں نے انہی کا طریقہ اختیار کیا. تو اگر کوئی شخص عادت مند سن ہجری لکھتا ہے تو کہتا ہے موافق اتنا اگست یا اتنا ستمبر، اور میم میلادی یعنی عیسوی عین بھی لکھتے ہیں، عربی میں میم لکھتے ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر تقی الدین ہلالی کہتے تھے کہ نصارہ کی تاریخ کے مطابق کتنی تاریخ، بتاریخ النصارہ کا لفظ میم نہیں استعمال کرتے نہ عین استعمال کرتے تھے. بہرحال تو کوئی ایک دن کسی دن ہم پیارے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ اچانک، لفظ اذ کا لفظ اذ اور اذا فجاء یعنی اچانک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچانک ایک آدمی نکلے، طلع کا تصور جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اوپر، تو گویا لوگ بیٹھے ہیں، آ کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے اوپر سے ایسے طلوع ہو گیا سورج کی طرح. اس نے نکل کر کے آ کے کہتا یا محمد، پھر آ کر کے وہ پیارے رسول کے پاس بیٹھ گیا. اس کی حالت کیا تھی؟ شدید و سواد الشعر، بال بہت کالے تھے، لا یری علیہ شدید و بیاض الثیاب، کپڑے بھی سخت سفید تھے، و شدید و سواد الشعر، بال بھی سخت کالے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی یہیں مدینے ہی سے آیا ہے. اگر سفر کر کے آیا ہوتا تو اس کے بال اتنے کالے نہ ہوتے اور اس کے کپڑے اتنے سفید نہ ہوتے. کہتے ہیں کہ یہ حالت تھی لا یری علیہ اثر السفر، سفر کے آثار اس کے اوپر دیکھے نہیں جاتے تھے. ولا یعرف منا احد، اتنے کالے بال کا اور سفید کو کپڑے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینے کا آدمی ہے، لیکن ہم مدینے کے رہنے والوں میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا. سبحان اللہ. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو دونوں پیارے رسول کے گھٹنے کے ساتھ ٹیک دیا. یہ گویا اپنی حالت ظاہر کرنے کے لیے، بظاہر کہ میں جاہل ہوں. پیارے رسول کے پاس لوگ آتے تھے بے تکلفی سے بیٹھ جاتے تھے. کل کی مجلس میں آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کو ادب دیا جاتا تھا کہ پیارے رسول کے ساتھ ہر طرح کی تعظیم و توقیر کے ساتھ رہیں. آ کر کے بیٹھ گئے، گھٹنے کو بھی ٹیک دیا اور پیارے رسول کے گھٹنے پر اپنا ہاتھ بھی رکھ دیا، یا یہ کہ اپنے گھٹنے پر
اپنا ہاتھ رکھ دیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو علی فخذی النبی، پیارے رسول کے رانوں پر یا اپنے ران پر رکھا. علماء کہتے ہیں کہ بہت سے علماء یہی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں، اپنے ہتھیلیوں کو اپنی ران پر رکھا. کہتے ہیں ادب سے بیٹھنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آدمی استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے. دو زانو کا معنی ایسے ہی جیسے بین السجدتین بیٹھا جاتا ہے، لیکن کب تک ایسا بیٹھ سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی طریقہ جو ادب کا ہو اس کو استعمال کیا جائے. حضرت جبریل کے بارے میں نہیں معلوم یہ جبریل تھے، لیکن ایسی حالت میں آئے کہ لوگ ان کو پہچان نہ سکیں. ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد، جس طرح بدو آ کر کے کہتے تھے صحابی. ہم جب کہیں بدو صحابی تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ صحابہ کی ہتک ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی فضیلت دی کہ پیارے رسول کو دیکھ لیا تھا. صحابہ کے درجے کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا ہے، اور جو شخص صحابہ کو برا کہہ رہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی سے منع کیا ہے. اور علماء نے اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے محاسبے کا بھی حکم ہے. ضرورت کے وقت اگر صحابی کو جن کے بارے میں قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ یہ قرآن میں بھی ذکر ہے حضرت ابو بکر کا، اس کے باوجود حضرت ابو بکر کو گالی دیتا ہے اور کچھ، تو امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، کیا کتاب ہے؟ الصارم المسول، ننگی تلوار علی شاتم الرسول، جو پیارے رسول کو گالی دے رہا ہے. اسی طرح صحابہ کرام میں سے اگر کسی کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے جن کا ذکر کلام پاک میں ہے، حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے ایک وہ تھے جبکہ غار میں تھے. ان کی اس فضیلت کا انکار کر رہے ہیں اور پھر آپ کو کافر کہہ رہے ہیں. رضی اللہ عنہم کا لقب ان کو پیارے رسول نے دیا. اسی طرح حضرت عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں. وہ لوگ اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں کہ کہیں تمام اعمال ہمارے بیکار نہ ہو جائیں. یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کے لفظی تعریف کچھ اور ہیں، شرعی تعریف کچھ اور ہیں. اسلام کے معنی اپنے کو کسی کے سامنے جھکا دینا، تابع کر دینا. اسلم یسلم واسلمت وجہی للہ، اپنے چہرے کو ہم نے اللہ کے سامنے جھکا دیا، تابع کر دیا. اسلام کے شرعی معنی صحابی نے جو آئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے. پیارے رسول نے اسلام کی تعریف بتائی کہ سب سے پہلے اسلام کی تعریف میں شرط یہ ہے کہ تم گواہی دو. تشہد، شہادت زبان کے ذریعے، ایک تو دل سے شہادت دے، وہ شہادت یہاں مطلوب نہیں ہے، بلکہ زبان سے کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اعلان کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہی ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. اگرچہ ہزاروں بت کی عبادت کی جاتی ہے لیکن یہ بت عبادت کے مستحق نہیں ہے. جھکنے کے لیے اگر جھک رہا ہے کوئی کسی بت کے سامنے تو بت کا حق نہیں ہے. جھک رہا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ کا حق کسی غیر اللہ کو دے رہا ہے، اسی کو شرک کہا جائے گا. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. وان، اور بے شک محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. پیارے رسول کے زمانے میں تو یہ کہنا صحیح ہے کہ پیارے رسول ہمارے رسول ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پیارے رسول ہمارے رسول ہیں. اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے اس زمانے میں؟ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ یہ ہرگز نہ کیجئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. نہیں، وہ منصب رسالت قیامت میں، حشر میں، جنت میں جانے کے بعد بھی پیارے رسول کا وہ منصب آپ کے ساتھ ہے. آپ ہمارے رسول ہیں. قبر میں جانے والے سے جب پوچھا جائے گا من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہندوستان کا کوئی صدر تھا تو کہا جاتا ہے کہ نہرو صدر تھے،
مرنے کے بعد صدارت ان کی ختم ہوئی، یا وہ پیریڈ کے بعد اتار دیے گئے تو کہیں گے صدر تھا، صدر تھے، لیکن نہیں، رسالت ایک ایسی چیز ہے وہ قیامت تک بندوں اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو چنا رسالت کے ان کے ساتھ وہ صفت رہے گی۔ تو ترجمہ یہ کریں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہی ترجمہ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی اسلام کا جز دوسرا، تقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ صلاۃ کو قائم کرنا، صلاۃ کو قائم کرنا یہاں کہا ہے تقیم الصلاۃ، کلام پاک میں بھی اللہ تعالی نے کئی جگہوں پر کہا ہے ان اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ یہ نہیں کہا صلو۔ جب آیا مسئلہ پیارے رسول پر صلاۃ و سلام کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہاں اقیم الصلاۃ نہیں کہا، کیونکہ صلاۃ ایک خاص معنی میں ہے، اس کے لیے شروط ہیں اور ایک کافی کام اس کے لیے ادا کرنے ہیں۔ تو ان شروط اور ان احکام، ان واجبات، ان مستحبات کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ صلاۃ ظہر کی آپ گھر میں پڑھ لیں گے تو یقیناً صحیح ہے، لیکن ناقص رہی اس وجہ سے کہ صلاۃ کے واجبات بھی ہیں، آپ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض کی نماز پڑھنی چاہیے تھی، اگر نہیں پڑھی تو صلاۃ آپ کی اجر میں ناقص ہوئی، جس قدر بھی اخلاص کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن اس کو اگر مسجد میں تو اقامت الصلاۃ کا وہ جز ہے۔ پھر نماز کے ارکان کو جلدی بلدی ادا نہیں کرنا ہے۔ پیارے رسول کے پاس ایک آدمی آئے مسجد مبارک میں، جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے پیارے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ پیارے رسول کیا کہتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ انہوں نے جلدی نماز پڑھی، جس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے پیارے رسول کی سنت میں، کہ اتنا کھڑے رہو جس میں سورہ فاتحہ اور کچھ پڑھ لو، اور رکوع بھی ایسا کرو کہ پیٹھ لمبی ہو جائے، اور اس میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ۔ پھر نماز رکوع کے بعد اٹھو تو دیر تک کھڑے ہو کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر سجدہ کرو اسی طرح اطمینان سے۔ یہ ہے اصل اقامت الصلاۃ کا تقاضا، لیکن جلدی جلدی جو پڑھے گا تو اس کی صلاۃ کے بارے میں کہا جائے گا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے ارکان اور جتنے مستحبات وغیرہ ہیں، تو جس قدر مستحبات کو استعمال کریں گے صلاۃ اسی قدر آپ کی قیمتی ہوتی جائے گی۔ وتؤتی الزکوٰۃ، اور صلاۃ اسلام کی تعریف میں زکوٰۃ بھی داخل ہے کہ اللہ کے لیے زکوٰۃ دو، اللہ کی نیت سے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دے کر، بہت دے کر کے تھوڑا سا طلب کیا ہے اس مسلمانوں سے، اور وہ بھی سال گزر جانے کے بعد، سونا ہے چاندی ہے، وہ اس پہ اگر سال گزر جا رہا ہے، پیسے ہیں آپ کے پاس، محرم کی پہلی تاریخ کو 10,000 روپے تھے، اس میں تجارت کرنا شروع کیا یا خرچ کرنا شروع کیا، اس میں بڑھوتری نہیں ہوئی، سال گزرنے سے پہلے سب ختم ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس میں سے اگر اتنا باقی ہے کہ 10,000 میں سے 1,200 باقی ہے، 1,000 باقی ہے، جیسا کہ یا اختلاف قیمت سے اس کے اوپر تحدید کی جائے گی، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر سال نہیں گزرا تو کوئی کہے کہ زکوٰۃ دو، آپ وقت سے پہلے دے سکتے ہیں، لیکن سال آنے تک اس کا حساب کر لیں گے کہ گویا ہم نے جو زکوٰۃ 2 مہینے پہلے دی ہے وہ فلاں وقت ہماری واجب ہوتی ہے، آئندہ سال اسی وقت پر آپ کے اوپر پھر واجب ہوگی۔ تؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی جو شرط ہے وہ یہ کہ حلال روزی کا زکوٰۃ وہی قبول ہوگی۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں، پاک ہی چیز طلب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ کوشش کرے
کہ اپنی زندگی میں جو بھی کماتا ہے وہ حلال طریقے سے کمائے. حرام اگر کھا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے تو بچوں پر گناہ نہیں ہوگا، باپ کے اوپر یا جو ولی امر ہے اگر حرام کھلا رہا ہے تو اس حرام کا گناہ باپ کے اوپر پڑے گا، اور خود وہ جو کھا رہا ہے حرام مال وہ اس کے لیے وبال جان بنے گا. حدیث رسول میں ہے کل جسم غذی بالحرام فالنار اولی بہ، جو جسم بھی جس کی غذا حرام مال سے تھی تو جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے. رمضان کے روزے یہ بھی اسلام کے کھمبوں میں سے یا اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے کہ رمضان شہر مہینہ رمضان کا 30 دن 29 دن کا روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر کوئی اس کا اعتراف نہیں کرتا ہے ان ارکان کا، نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، اسی طرح حج بھی فرض نہیں ہے، تو اس شخص کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. اس پر علماء دین کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن کفر کا فتویٰ لگا لینے کے بعد اگر آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے تو آپ اس کے قتل کے حقدار نہیں ہیں، جائز نہیں ہے. ہاں اگر حکومت وقت ہے تو ان کا معاملہ حکومت وقت کے پاس پہنچایا جائے، وہ ان کا حساب کرے گی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سی جگہوں پر کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا. اسلام کا دعویٰ کر کے اس نے کھل کر کے ظاہر کر دیا کہ نہیں یہ اسلام ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، یہ اسلام کا جز نہیں ہے، تو اس کا انکار کفر ہے. تقیم الصلاۃ تصوم رمضان، رمضان کے جو شروط ہیں، روزے کے جو شروط ہیں، پورے شروط کے ساتھ ان کو روزہ رکھنا ہے، صوم رکھنا ہے. اور اس کی تفصیل کم سے کم اتنا کہ دن سورج نکلنے کے پہلے جو فجر صادق ہوتا ہے، رات بھر کھاؤ پیو، بیوی کے ساتھ بھی ملو، کھانا پینا یا ہم بستری کے ذریعے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے اگر دن میں کیا، لیکن رات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کیا تھا ہم بستری کو. اور کھانے کو بھی کہ اگر نیند آ گئی عشاء سے پہلے تو پھر رات میں نہیں کھا سکتے، سحری میں بھی نہیں کھا سکتے، آئندہ روزہ رکھنا ہے. پھر ایسی چیزیں اللہ نے مصلحت کے طور پر شروع میں واجب کی، بعد میں امت کی آسانی کے لیے اس کو منسوخ کر دیا اور کہا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. دن ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے فجر صادق کے طلوع ہونے تک کھاؤ پیو، اور ہم بستری بھی جائز ہے. اگر آدمی ان شروط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ مقبول ہے. اسی طرح مستحبات بھی ہیں کہ آدمی اپنی زبان کو محفوظ رکھے، کوئی غلط کام ایسے میں نہ بولے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان ہے کہ من لم یدع قول الزور، جھوٹ بولنا، جھوٹ کام کا غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو جائے کھا پی لے، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. احادیث کے بعد اگر کسی کو کسی لفظ کا شبہ ہو تو سوال کر لیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، سوال بھی اور جواب بھی. تھوڑا وقفہ 1 منٹ 2 منٹ کا 2-1 سوال کے لیے بھی رکھا جائے تاکہ انشاءاللہ شبہ کی چیز جو ہے اس کو دور کیا جا سکے. ابھی ایک بھائی نے سوال کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ کرنا کہ اللہ کے علاوہ گواہی دیتا ہوں کہ کوئی لائق عبادت نہیں، مستحق عبادت نہیں، وان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں کا معنی کہ اس وقت حاضر ناظر کا جو عقیدہ ہے اس سے شبہ ہوتا ہے. سوال بڑا اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب جب آپ نسب نامہ شمار کریں گے اپنا تو آپ کہیں گے کہ ہمارے باپ فلاں ہیں، 2 صدی کے پہلے جو اپنے دادا گزرے ہیں ان کا نام اسی نام سے لیں گے کہ ہمارے دادا فلاں ہیں.
اور یا یہ کہیں گے کہ فلاں تھے اب ہمارے دادا نہیں رہ گئے، نہیں، جب وہ نسبت اور وہ نسب قائم ہے قیامت تک کے لیے، اور وہاں بھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہاں یہ بھی تفسیر کی جاتی ہے کہ ہر ایک کے عمل کے ساتھ یا ان کے نسب نامے کے ساتھ پیارے رسول پر کوئی صلاۃ پڑھتا ہے تو بہت بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ پیارے رسول کے صلاۃ کو یہاں سے حیدرآباد بنگلور سے لے جا کر کے فرشتے پہنچاتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر فلاں ابن فلاں نے صلاۃ پڑھا ہے، آپ انتقال بھی کر لیں لیکن وہ باپ کی باپیت یا باپ کی ابوت باقی رہے گی۔ اسی طرح پیارے رسول کی رسالت قیامت تک ہمارے ساتھ ثابت رہے گی، اور آپ کی زندگی میں تو آپ تھے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی تعلیمات اور رسالت باقی ہے، اور رسول کی صفت آپ قیامت کے دن بھی رسول کی صفت سے ہم سب کے الحمدللہ رسول رہیں گے، سفارش کریں گے۔ اس کا معنی یہ نہیں جن کو وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو اس طرح کے شبہوں کی چیزوں کو، جو واضح طور پر چیز ہے اس کو چھوڑ کر کے شبہ کی چیزوں کو لے کر کے خود اپنے کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو دوسری واضح آیات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پیارے رسول کو دفن کیا، صلوات پڑھی گئی آپ کے اوپر، غسل بھی دیا گیا، ان سب واضح چیزوں کو چھوڑ کر کے یہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول انتقال نہیں کیے بلکہ حاضر ناظر ہر جگہ ہیں، یہ عقیدہ یقیناً بہت ہی گمراہی کا عقیدہ ہے، اس کی تفصیل دوسرے وقت انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ کہاں تک پہنچے تھے؟ وَتَصُومَ، رمضان کے روزے رکھو۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت اس کو دی ہے کہ اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، 29 کا رمضان ہو یا 30 کا ہو، عربی مہینہ دونوں طرح ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا کبھی 29 دن کا، اور جس نے یہ روزے رکھ لیے فرض ادا ہو گیا۔ اس کے علاوہ انہی روزوں کے شروط کے ساتھ دوسرے روزے بھی جو نفل اور مستحبات ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے لیے مشروع فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے سے جس قدر آدمی یہ اعمال کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، اگر تفصیل میں جایا جائے کہ روزے کے شروط کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، اور پھر اس میں مسائل بہت سے آتے ہیں۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وہ لفظ جو ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے ساتھ مخاطب تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ وہ زیارت ہم نے وزٹ کا لفظ لیا ہے، لیکن یہ زیارت خاص اصطلاحی زیارت ہے، یوں جا کر کے گھر کو دیکھ لینا یہ زیارت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی احرام کی شرط، اور اس کے بعد خاص انداز سے طواف، اور پھر اس کے بعد سعی صفا بین المروہ، جتنے جو کچھ اس کے ارکان اور واجبات اور مستحبات ہیں ان کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتا دی، جس طرح صلاۃ کے بارے میں آپ نے تفصیل بتائی، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے لے لو، جس طرح آپ نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے صلاۃ پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو اسی طرح صلاۃ پڑھو۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ حج کے طریقے مجھ سے لے لو۔ اب اگر کوئی شخص طریقے رسول کے خلاف صلاۃ پڑھ رہا ہے اور صوم بھی رکھتا ہے اور حج بھی غیر پیارے رسول کے غیر طریقے کے خلاف کر رہا ہے تو یقیناً وہ گمراہ ہے، ہدایت یاب نہیں ہے، اور ہدایت جو ہے پیارے رسول کی سیرت اور سنت ہی میں اس کو ملے گی۔ بہت سے مسائل اس درمیان آتے ہیں، انتو من ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو۔ آدمی اگر مکے میں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن پیدل چل کر کے حج کر سکتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے۔ لیکن کوئی بوڑھا مجبور ہے پیدل چل کر کے حج نہیں کر پا رہا ہے، اس کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر مکے میں رہ کر کے بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ رہ گئی بات سنت اور نفل تو ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ ادا کرے گا تو فرض نماز ہوگا۔ اگرچہ فرض نہیں ہے، کسی طرح گر پڑ کر کے جب حج کر لے گا تو حج فرض ادا ہوگا۔ ہر کام میں ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کبھی کمزوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بعض حالات میں آسانی دی ہے۔ اگر گھٹنے کے بل سجدہ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ کرسی پہ بیٹھ کر کے یا سجدہ نہ کر کے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز کہا ہے۔ لیکن اگر آدمی تھوڑا سا اپنے اوپر بوجھ ڈال دے اور تھوڑی تکلیف برداشت کر کے وہ کام کرے گا، اللہ نے رخصت دی ہے لیکن تھوڑی سی تکلیف مزید برداشت کرے گا، تو پیارے رسول کی وہ مبارک بات حضرت عائشہ سے جو آپ نے کہی تھی، اجرو کے علی قدر نصب کی، تم جتنا ہی تھکو گی اللہ کی عبادت میں اسی قدر تمہارا اجر بڑھ جائے گا۔ تو حج بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ گر پڑ کر کے کسی طرح کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے اجر میں مزید اضافہ ہوگا۔ ان استطاعت الیہ سبیلا۔ دور کہیں ہے تو اس کے لیے بھی زاد و راحلہ کی جو شرط لگائی جاتی ہے کہ مانگنا نہ پڑے، کہیں اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ راستے میں کھا پی کر کے اللہ کے گھر تک پہنچ سکتا ہے، اور ایسی سواری ہو یا سواری کا کوئی ایسا سہارا ہو، ٹرین ہو، ہوائی جہاز ہو، گاڑیاں ہوں، بدلتے کچھ لوگ تو پرانے زمانے میں پیدل حج کرتے تھے، اب اگر وہ ایسے موقع پر ہے، ایسی جگہوں پر ہے کہ وہ پیدل نکل کر کے ہندوستان سے پاکستان پہنچا، پاکستان سے ایران پہنچا، 2 مہینے کے بعد پھر اور آگے بڑھا، چلتے چلتے اردن وغیرہ کے راستے سے کسی طرح آ کر کے سعودی عرب میں داخل ہوا۔ اس طرح کے بھی حج کیا کرتے تھے لوگ، سال بھر پہلے نکلتے تھے۔ عجیب تاریخ ہے اس ہماری، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت تاریخ کہ محدثین کرام نکلتے تھے۔ اس شہر میں جتنے محدث ہیں سال بھر ان سے پڑھتے تھے، حج کی نیت بھی ہے، دوسری طرف رخ نہیں کیا، مکہ سے قریب تر ہونے اور مدینہ سے قریب تر ہونے کے لیے ان شہروں میں علماء سے ملتے، ان سے احادیث لیتے، آہستہ آہستہ سال 1.5 سال کے اندر مکہ پہنچتے۔ مکہ چونکہ حج کے زمانے میں پوری دنیا کے علماء اکٹھا ہوتے تھے، وہاں بھی ان سے وہاں رک کر کے اور علم حاصل کرتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی طرح وہ پہنچ سکنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ کے گھر کو تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج کرے، اور اگر نہیں، اس طرح کی طاقت نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ پیدل حج کرنا جائز یعنی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کر رہا ہے تو حج صحیح ہے، کیونکہ اس کے لیے سواری ہونی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو اتنا مال بھی دیا ہو کہ جو اپنے اوپر خرچ کر کے اور وہ اللہ کے گھر تک پہنچ سکے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کہتے ہیں صدقتا، پہلے میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا کہ نہیں، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا صدقتا، جب کہا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقتا۔ جبریل، وہ جو آئے تھے پوچھنے والے، ابھی ان کا نام جبریل نہیں معلوم ہوا، آخر میں پیارے رسول نے بتایا، اس وجہ سے ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ وہ جبریل تھے۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ تو صحابی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعجبنا، میں ہی نہیں اکیلے، دوسرے لوگوں کو بھی تعجب ہوا کہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پوچھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لا علم ہے ان مسائل میں، اور تصدیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے اس کا علم ہے، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت جبریل، یا کہتا ہے فرشتہ فاخبرنی عن الایمان، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی تفصیل کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں خبر دیں، بتائیں۔ قال ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ضمن میں لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لانے کے جتنے شروط ہیں وہ یہاں پائے جائیں۔ تاکید ہے ایمان کا جز اور اسلام دونوں، اگر اکیلے اسلام کا لفظ بولا جائے تو اس میں ایمان بھی داخل ہے،
اور اگر ایمان اور اسلام اکٹھا بولے جائیں تو ایمان عملیات جو اعمال جوارح سے متعلق ہیں، زبان ہے اور ہاتھ پیر کے ذریعے صلاۃ پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ سب تو وہ ظاہری اعمال مراد ہوتا ہے اسلام سے، اور ایمان سے مراد غیب پر ایمان، جن چیزوں کی خبر پیارے رسول نے دی ہے اس میں اللہ پر ایمان، اللہ کے وجود کا اور اللہ کے اسماء اور صفات کا، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کی حقیقت کا ایک جز ہے۔ ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہوگا کسی کا جب تک ان سب چیزوں پر پورے طور پر یقین، ایمان کا معنی یقین جو شبہے سے خالی ہو، شبہے سے خالی ہو۔ اگر شبہ سے ہے اس کے اندر تو اس کو لغت اور زبان کے اعتبار سے بھی ایمان نہیں کہا جائے گا اور نہ یقین کہا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں حقیقت ایمان کے سے مطلع کیجئے۔ پیارے رسول نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، سب سے پہلے اسٹیج میں وہی تاکید جو اسلام کی تعریف میں لا الہ الا اللہ کی آپ نے کی، وہی پوری تعریف اور وہی پورے شروط کی اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے اللہ نے یا پیارے رسول نے اللہ کی وحی کے ذریعے سے جن اسماء اور صفات سے آپ کو اللہ کو متصف کیا ہے اس پر یقین رکھیں بغیر کسی شبہے کے، اور نہ اس کی کسی مخلوق سے تشبیہ دیں، اور نہ اس کو کہیں کہ فلاں حیت کی طرح ہے، اور نہ اس کو معطل کریں۔ اسی لفظ کے ساتھ اللہ استویٰ علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش کا وجود ہے، اور استوا کے معنی معلوم ہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ استوا کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے صحابہ کرام کو اللہ نے چن رکھا تھا کہ وہ واقعی پیارے رسول کی ہر بات کی تصدیق اور اس میں شبہے کو تصدیق کرتے، شبہے کو جگہ نہیں دیتے۔ کسی صحابی سے یہ نہیں ثابت ہے کہ اس نے کسی نے پوچھا ہو پیارے رسول سے کہ اللہ کے رسول اللہ عرش پہ کیسے بیٹھا ہے، کیسے بیٹھا ہے؟ نہ کیفیت پوچھی اور نہ بیٹھنے کے بارے میں شبہ کیا۔ اللہ نے کہا الرحمن عرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے، کسی نے شبہ نہیں کیا۔ بعد میں حضرت امام مالک سن 79 میں پیدا ہوتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، 100 سال یعنی 100 ہجری کے بعد درس و تدریس کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ اس وقت ایک آواز سننے میں آئی، کسی نے پوچھا کہ اللہ کیسے عرش پہ مستوی ہوا؟ اس سے پہلے کوئی سوال نہیں ملتا، آپ ذرا اس کا تتبع کیجئے۔ صحابہ پورے طور پر تصدیق کرتے تھے جو کچھ اللہ اور رسول کی طرف سے آتا تھا، یہاں تک کہ پیارے رسول ایک مرتبہ کسی بدو نے آ کر کے، بدو صحابی، ہمیں یہ لفظ بڑا اچھا لگتا ہے کہ بدو بھی تھے لیکن پیارے رسول کی صحبت سے اتنا اونچا درجہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ دنیا کا کوئی آدمی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ میں نے صحابہ کے حالات کو دیکھا، عبداللہ ابن مبارک کی حالت کو دیکھا تو صرف اتنا فرق آیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی تعریف میں اتنا فرق آیا کہ صحابی کی صفت کو، صحابہ کے درجے کو وہ نہیں پا سکتے، صحبت نہیں ملی ان کو، ورنہ عمل، کثرت نوافل، جہاد اور سب کاموں میں حضرت عبداللہ ابن مبارک صحابہ صفت تھے۔ تو صحبت ایک ایسی فضیلت ہے کہ کوئی اونٹ چرانے والے صحابی بھی آ کر کے پیارے رسول کو دیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ کے ان کا بہت بڑا درجہ ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس سے دفاع کرنا ہے۔ ایک آئے بدو صحابی کہتے ہیں پیارے رسول کو فرماتے سنا یضحک ربنا من رجلین، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی حالت سے ہنستا ہے۔ اب آپ سوچئے ضحکہ کے معنی ہنسنا، ہنستا ہے۔ ایک آدمی کافر تھا، مسلمان کو قتل کیا، وہ جنت میں گیا، پھر بعد میں وہ کافر مسلمان ہو گیا، وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، دونوں جنت میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ اس سے ہنستا ہے۔ تو صحابی، بدو صحابی نے زبان کے عالم تھے اور جتنی بداوت میں رہتے تھے اتنی ہی زبان ان کی صاف ہوتی تھی اور پاک ہوتی تھی تمام شبہوں سے، تو انہوں نے کیا کہا لا نعدم خیرا من رب یضحک، مسند احمد کی روایت ہے جو رب ہنستا ہے اس سے خیر ہی خیر کی امید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غصہ نہیں ہر وقت ہوتا ہے، اگر اللہ ہنستا ہے تو ہم اس سے خیر ہی خیر کی امید رکھتے ہیں۔ تو گویا جتنے اسماء اور صفات ہیں ہم اس پر ایمان لائیں۔
ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا، وہ اللہ کی جند اور جھنڈ ہیں، ولا یعلم جنود ربک الا ہو، ملائکہ کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہاں تک کہ ذکر آتا ہے کہ بیت معمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں روزانہ، جس فرشتے نے اور جس جماعت نے طواف کیا ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ اتنا کافی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ وہی فرشتے جہاد میں مسلمانوں کی بھی مدد کرتے تھے اور سکینت اور اطمینان لے کر کے اترے ہیں۔ ایسا یقین رکھیں ہم لوگ کہ اس مجلس کے لیے اترے ہیں اور ذکر اذکار سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے نام بنام جو رجسٹر ہیں یا غیر رجسٹرڈ ہیں، سب کے نام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچائیں گے کہ تیرے ذکر میں وہ شریک تھے۔ اللہ کے فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بحر و بر پر، بارش کے اوپر، ہوا کے اوپر مقرر تمام قسم کے فرشتوں پر ایمان رکھیں۔ اور کل کی مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ اگر انسان اتنا ہی سوچ لے کہ ہمارے کندھوں پر فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں اور ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، تو اس شرم میں بھی اللہ فرشتوں سے شرم کر کے اور برے مقامات سے دور رہے۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ کے کتابوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، بعض لوگوں کے پاس کتابیں بھیجی، کچھ لوگوں کی وحی جو ہوتی تھی وہ حدیث رسول کی طرح، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے پیارے رسول ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی جس طرح نوح کے پاس بھیجی اور ان کے بعد انبیاء کی۔ اس میں دو ایسا واضح معنی ہے کہ آپ کو ہم نے کتاب دی جس طرح بعد انبیاء کو کتاب دی۔ بعد انبیاء کو کتاب نہیں دی بلکہ صرف وحی آتی تھی اور اس کو یاد کر کے اور پھر لوگوں کو بتاتے تھے۔ آپ کو بھی ہم نے اس قسم کی وحی دی جو کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں نہیں بلکہ حدیث کی شکل میں ہے۔ یہاں حدیث رسول کا ذکر ہے۔ حدیث رسول کو دین کا جز نہ کہنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر مکمل طور پر حدیث کو وہ اسلام کا جز نہیں سمجھتے، شریعت کی دلیل نہیں سمجھتے، تو ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، اگرچہ وہ کتابیں اصلی یہ بھی یقین ہے اللہ نے خبر دی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، موجودہ کتابیں اگر اس نام سے ہیں توریت اور انجیل کے، تو اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ نے ان کو موقع دیا کہ اس میں بہت سی چیزیں بدل دیں، لیکن اصل کتاب موجود تھی جس میں ہدن و نور، اللہ کی طرف سے ہدایت اور کفر اور شرک سے بچنے کے لیے روشنی تھی۔ ورسلہ، اور جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے کلام پاک میں، رسولا قد قصصناہم علیک، ہم نے رسولوں کے بارے میں آپ کے اوپر اللہ کے رسول بیان کیا ہم نے، تو جتنے کا ذکر قرآن میں آتا ہے ان کے نام سے ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول تھے، لوگوں کی اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ اور پھر کچھ رسول ایسے ہیں جن کا نام نہیں دیا گیا لیکن اس معنی میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس میں اللہ کے رسول ڈرانے والے نہ آئے ہوں۔ ہندوستان میں بھی قطع نہ آئے، دوسری جگہوں میں بھی آئے، جن کا ذکر ملے نہ ملے، ہمیں اجمالی طور پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف سے ہر ایک کے پاس نبی اور رسول بھیجے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ، تاکہ تاکہ لوگوں کو حجت نہ ہو کہ مَا جَاءَنَا مِن نَذِيرٍ وَلَا بَشِيرٍ، کوئی ڈرانے والا نہیں تھا۔ اللہ نے اپنی حجت ان کے اوپر قائم کر دی، رسولوں کو بھیج دیا۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان کا بہت بڑا جزیہ ہے کہ ایک ایسے دن پر یقین رکھیں کہ وہ آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جو دنیا کے دنوں میں سے ہو اور دنیا کے دنوں کے اعمال کسی انسان پر نافذ ہوں۔ تمام اعمال ختم ہوں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا، زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور لوگ پاگل کی طرح ادھر ادھر بھاگیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، سب پاگل کی طرح بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کو اپنے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوگی۔ وتری الناس سکارا، ان کو مست، جس طرح شراب پی کر کے آدمی عقل کھو بیٹھا ہے اس طرح ان کی عقل جاتی رہے گی۔ وما ہم بسکارا، وہ لوگ شراب پی کر کے مست نہیں ہوئے، ولکن عذاب اللہ شدید، اس دن جو خوف ہوگا اس کی وجہ سے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، ان کا بھی یقین کریں اور ذہن پہ ہمیشہ سوار رکھیں تاکہ اس دن کے آنے اور اس دن میں جو کچھ ہوگا اس کے لیے تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ایمان کا جز ہے کہ خیر یا شر جو بھی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا، چاہے وہ ہمارے لیے ظاہری طور پر خیر کا ہو یا ہمارے لیے نقصان کا ہو، شر کا ہو۔ اس تقدیر کے مسئلے میں بہت سے لوگوں کی عقلیں گمراہ ہوئیں، اس کی بنا پر یقیناً انہوں نے دین اسلام کے اعمال کو چھوڑ کر کے مرجئہ بن گئے۔ مرجئہ کا لفظ سنتے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں، جب اللہ نے لکھ دیا ہے ہم تقید کر لیں، اتنا صرف کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ کی تصدیق کر لیں کافی ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ ایک تو مرجئہ کا یہ طریقہ، اور وہ اس پر نجات کی امید رکھتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو مرجئہ کی تعریف میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے جو کچھ لکھ دیا وہی ہوگا، ہم رات دن صلاۃ پڑھیں، اگر اللہ نے جہنم ہمارے لکھ دی تو ہم جہنم میں جائیں گے، اور اگر نہ کچھ کریں، اللہ نے جنت لکھ دی ہماری تقدیر میں تو ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم تو ان سے یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم اللہ کے احکام میں اس طرح کی بات کہتے ہو تو تم دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کیوں کرتے ہو؟ دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کیوں کرتے ہو؟ بیٹھ جاؤ ہاتھ بٹور کر کے، ماں بچے کو دودھ بھی نہ پلائے، اللہ نے لکھا ہوگا تو یوں ہی وہ بڑھ کر کے اور بڑا ہو جائے، بڑا ہو گیا خود شادی اس کی ہو جائے گی، سب کچھ اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ کھیل کر رہے ہو، تمہارا یقین ہے کہ اگر ہم حرکت نہیں کریں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اسی طرح اس میں بھی یقین رکھو کہ اگر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں نہیں ملے گی۔ تقدیر کا معنی یہ ہے، اتنا سمجھ لیں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے بارے میں، ہر مخلوق کے بارے میں، یہاں تک کہ اگر کسی درخت کا ما تسقط من ورقۃ من شجرۃ، آیت پڑھیے ذرا سا، الا یعلمھا، اللہ تعالیٰ کوئی پتا بھی اگر کسی درخت کا گرتا ہے تو اللہ کو علم ہے، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، قلم کو حکم دیا کہ فلاں تاریخ تک یہ ہرا بھرا رہے گا، پھر بعد میں مرجھا کر کے گرے گا۔ اللہ کے علم میں سب کچھ، چھوٹی بڑی چیز، ایک انسان، ایک حیوان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ ایک بلی کتنے دن تک زندہ رہے گی اور کتنے دن تک زندہ رہ کر کے اس کو کوئی بھوکا مار ڈالے گا یا کوئی کتا کھا لے گا، اور سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم ہزار اللہ نے جو جتن اور انتظام کیا ہے ہدایت کا، اس کو چھوڑ کر کے ہم غلط راستہ ہی اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پہلے سے لکھ دیا کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ ہم اللہ کے لکھنے پر نہیں جہنم میں جاتا ہے، بلکہ اللہ نے جو یہ جان لیا کہ ہم ہزار انتظام اس کے لیے کریں گے، توفیق دیں گے، صحت دیں گے، سب کچھ ہوگی، تمام جو ذرائع ہوتے ہیں عمل کے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ پر یقین نہیں کرے گا، اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، وہ جہنمی ہوگا۔ کسی بندے کے بارے میں یہ بھی لکھ دیا کہ زندگی بھر وہ غلط کام کرے گا، مرنے سے کچھ پہلے توبہ کر کے جنت میں داخل ہو۔ اللہ نے جان لیا ہے، اس وجہ سے علم قدیم جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہونا ہے ہمارے ساتھ یا جو کچھ ہوگا، اس کو جان کر کے پہلے سے لکھ دیا کہ یہ فلاں دن پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ حالات، حوادث، کہیں گاڑی سے خطرہ خاصہ ٹکرائے گا پھر شفا یاب ہو جائے گا، اور مریض ہوگا
پیر ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہوگا، سب چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے کل صغیر و کبیر مستتر اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی مثال، ہم مثال یہ دیتے ہیں کہ ہم جہاز سے آئے، جس جہاز سے آئے اس کا ٹائم ٹیبل 6 مہینہ پہلے تیار ہوا ہوگا، ہے نا؟ اور جب ہمیں دیتے ہیں بورڈنگ کارڈ یا ٹکٹ جب لیتے ہیں، کمپیوٹر پہ دیکھیں آپ تو صاف لکھا رہتا ہے یہ جہاز جدہ سے 5 بجے اور 5 بجے اڑے گا حیدرآباد کے لیے اور 10:30 بجے جا کر کے وہاں پہنچے گا۔ ابھی 6 مہینہ پہلے کیسے یہ تیار کیا؟ کیا ان کو غیب کا علم ہے؟ نہیں، غیب کا علم تو اللہ کو ہے، اس کے لیے حاضر اور غیب سب کھلی کتاب کی طرح، لیکن انسانوں کو تجربے سے حاصل ہو گیا کہ ہم جہاز اڑاتے ہیں 5 بجے، جا کر کے 5 گھنٹے کے بعد حیدرآباد اترے گا، اور 5 گھنٹے کے بعد آپ فون بھی نہ کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا جو آئیں آپ کو ریسیو کرنے پہلے سے آ کے پہنچے رہتے ہیں۔ ایک تجربے سے علم حاصل ہوا، تو پھر یہ یقین کیوں نہیں کر سکتا انسان کہ جو رب ہر چیز کا عالم ہے وہ ہمارے بارے میں اس نے لکھ دیا ہے کہ 1000 انتظام کے باوجود بھی یہ شخص اللہ کی ہدایت سے محروم رہے گا، تو پہلے سے لکھ دیا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے پہلے سے، تو صحیح بخاری دیکھیں کتاب القدر، اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں اس میں حدیث ہے، صحابہ پوچھتے ہیں کہ جب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو پھر فیم العمل یا رسول اللہ، کس بنا پر ہم عمل کریں؟ فیم العمل یا رسول اللہ، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا اعملوا، عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے نیک کام کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک کام آسان کر دے گا، اور اگر وہ برا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ وہ برے کام اس کے لیے آسان ہو جائے۔ فَكُلٌّ مُيَسِّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، یعنی جس کی آخری نتیجہ جس کا ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے۔ اعملوا، اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے، لیکن کہیں گے انشاءاللہ وہ جنتی ہے، اور اگر کوئی زندگی بھر غلط کام ہی کرتا رہا یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے، ہو سکتا ہے آخر وقت میں اللہ نے اس کو ہدایت دی ہو، توبہ کر لے۔ تو تقدیر کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہر چیز کے بارے میں کہ کیا کچھ ہونا ہے، ہمارے بارے میں، کسی اور کے بارے میں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ ہاں، اس تقدیر کا پر بھروسہ اس وقت نہیں کرنا ہے جبکہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرنی ہو، لیکن اگر آپ نے 1000 کوشش کی کوئی اچھا کام کرنے کی، اس میں کامیابی نہیں ہوئی، ناکامی کی مصیبت سے آپ دوچار ہوئے، تو اس وقت ضرور ایک مسلمان کو تسلی دینے کے لیے اپنے دل کو قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو لکھا تھا وہ ہوا، ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے معاملات میں، آخرت کے معاملات تو وعدہ کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، لیکن زندگی کے معاملات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ 1000 جتن کرتے ہیں لیکن کچھ مصیبتیں اللہ نے ہماری مصلحت کے لیے لکھ دی ہے، اس سے درجات بلند ہونے کا وعدہ کیا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ آپ 1000 اہتمام اور 1000 انتظام کے ساتھ چلیں، گاڑی ٹکرا گئی، چوٹ لگ گئی، قدر اللہ ما فعل، مصیبت پڑے، آپ کے اختیار میں وہ چیز نہیں تھی، تو وہاں یہ کہہ لینا ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ، یہ بھی تقدیر پر ایمان لانے کا جز ہے، اللہ نے جو کچھ لکھا تھا ہوا۔ حضرت آدم نے اسی طرح یہ حضرت موسیٰ کو جواب دیا تھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لائیں، لیکن بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں جو ہم اس سے بچ نہیں سکتے 1000 جتن کے باوجود، اور جس طرح ہم کب پیدا ہوں گے اور کب مریں گے ہمارا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے، اسی طرح بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار نہیں دیا ہے، وہاں ہم یہ کہہ کر کے تسلی دے لیں اپنے کو، اور اپنے کو اللہ کے سامنے سونپ دیں کہ جو کچھ اللہ نے مقدر رکھا تھا وہ ہوا،
اور ہم اس پر راضی ہیں۔ تو یہ ایمان بالقدر ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم 1000 محنت کریں، 1000 نماز روزے پڑھیں، ہمیں جہنم میں جانا ہے، یا نہ پڑھیں تب بھی جنت میں جانا ہے، یہ عقیدہ پیارے رسول کا عقیدہ نہیں، صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں، اور نہ علماء اسلام نے جو تفسیر کی ہے تقدیر کی، یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ۔ پھر اس فرشتے نے، اس آدمی نے، اس جبریل علیہ السلام نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ، احسان احسن یحسن احسانا، اچھے سے اچھا کوئی کام کرنا۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين، وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کی پیدائش کو اچھے سے اچھے انداز میں پیدا کیا۔ وبدأ خلق الانسان من طين، تو احسان کے معنی اچھا کرنا، حسن اور حسن سے ہے۔ الاحسان اسلام اور ایمان کے ساتھ احسان کا جو ایک درجہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو پیارے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، تم اللہ کی عبادت کرو ایسا کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہاں عبادت سے مراد صرف صلاۃ، زکوٰۃ، حج اور نہیں یا نوافل نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی انسان کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس لیعبدون میں بھی وہاں پوری زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق اگر آدمی گزار رہا ہے تو اللہ کی عبادت میں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یأتی احدنا شہوتہ ویؤجر علیہ، ہم تو اپنی خواہش پوری کرنے جا رہے ہیں، کیا اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو پیارے رسول نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور نبوت اور حسن خطاب سے نوازا تھا، آپ نے فرمایا اچھا ایسا بتاؤ کہ اگر وہی کام شہوت رانی یا شہوت کو پورا کرنے کا کام وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کرے، کسی غیر عورت سے، غیر بیوی سے وہ کام کرے، تو کیا اس کو اجر ملے گا یا گناہ ملے گا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول گناہ ملے گا۔ تو کہا جب حلال طریقے سے کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ احسان گویا ہر کام انسان اچھے سے اچھے انداز پہ ادا کرے۔ صلاۃ پڑھنی ہے تو پورے طور پر خشوع خضوع کے ساتھ قد افلح المؤمنون کا نقشہ وہاں ہو، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ایسا معلوم ہو کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ یقین تو ہے ہی کہ ہم کہیں بھی رہیں۔ هو الذی یراک حین تقوم، وہی اللہ ہے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں صلاۃ کے لیے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہو کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ آدمی جب صلاۃ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کی کیا صفت ہے کیا ہے، لیکن اس صفت سے اللہ کو پہچان کر کے یہ تصور کریں کہ اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں، میری صلاۃ کو دیکھ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری صلاۃ میں کوئی نقص رہ جائے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے روزے میں کوئی نقص نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حج اور زکوٰۃ میں کوئی فرق پڑ جائے۔ ان تعبد اللہ کأنک ترا، جی بہت سے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پہ تنہائی میں آدمی، اور اسی میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا، اپنے عرش کا سایہ قیامت میں دے گا، جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ منہم رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عظمت، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے پکڑ، اللہ کے خوف، سب کو یاد کر کے اس کی آنکھ بہہ پڑی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان ایسا تصور اپنے دل میں اور ایسی عادت ڈال لے کہ جب بھی نماز میں کھڑا ہو تو ہر چیز سے گم ہو جائے۔ صحابہ کرام کی صلاۃ کا یہی ذکر آتا ہے
کہ حضرت ابو بکر جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی لکڑی کھڑی ہے، نہ حرکت نہ اور کچھ، اس طرح کر کے وہ کھڑے ہوتے تھے۔ وہی صلاۃ حضرت ان کے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پیارے رسول سے لی، وہی صلاۃ عروہ ابن زبیر نے اپنے والد سے لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ ایک بہت اونچا درجہ ہے۔ آدمی کھڑا ہوا صلاۃ کے لیے اور صلاۃ میں امام صاحب کیا کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا تصور اس نے شعور میں نہیں لایا، امام کے پیچھے پڑھتا رہا، کچھ ذہن ادھر ادھر بھی گیا، صلاۃ کو صحیح کہا جائے گا۔ لیکن جس شخص کی صلاۃ پورے طور پر اللہ کی یاد میں رکوع کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سجدہ کر رہا ہے تو اس کا دل اوپر جا رہا ہے، یہ صلاۃ یہی احسان ہے۔ اسی طرح کا بھی کام دنیا کا ایک استاد پڑھا رہا ہے اللہ کو دیکھ کر کے، اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے، کوئی غلط بات نہ کہہ جاؤں کہ طلباء کے اوپر اس کا غلط اثر ہو۔ ہر کام میں احسان ہونا ضروری ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسا مانو تم دیکھ رہے ہو۔ کتنے بزرگوں کے بارے میں یہ تجربہ ان کا ہے، کہتے ہیں کہ خاص طور پہ تہجد کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ایک درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی تجربہ کر کے دیکھے ایسا محسوس ہو سکتا ہے۔ تو اور اسی طرح فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر اس کا شعور ایمان کچھ کمزور ہے، یہ نہیں تصور کر پاتا ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اتنا یقین تو ضروری ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تاکہ ہماری کوئی حرکت جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ علماء نے، محدثین نے اس کی تفسیر کی ہے یہ کہ اسلام کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو ظاہری اسلام کے جو اعضائے ظاہری سے جس کا تعلق ہے ظاہری اعمال سے، وہ اسلام ہے، شہادت زبان سے بول کر کے، اور صلاۃ، زکوٰۃ اور حج دوسرا اس کے قلب سے جو تعلق ہے، ایمان جو جس کا تعلق دل سے ہے، وہ اعمال قلبیہ، تؤمن باللہ و ملائکتہ، اور پھر تیسرا اونچا درجہ جو اسلام اور ایمان سے مل کر کے اس طرح بنتا ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کو دیکھ رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے، اور مستحضر رکھے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، یہاں انہوں نے نہیں کہا صدقتا، یہاں ذکر نہیں آتا صدقتا کا، اس کے بعد کہا کہ فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ پیارے رسول نے فرمایا، آپ نے ان کے سوال کا مطلب یہی سمجھا کہ قیامت کب آئے گی، جواب سے اس سوال کی تعین ہوتی ہے کہ سوال کیا تھا، کیونکہ پیارے رسول نے جواب جو دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے اخبرنی عن الساعہ، قیامت آنے والی ہے کہ نہیں آنے والی۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے یا اخبرنی عن الساعہ، اس کی کیا نشانیاں ہیں، لیکن آپ کے جواب سے معلوم ہوا کہ ان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے، کس دن آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس سال میں آئے گی۔ تو پیارے رسول نے جواب دیا، مل مسئول عنہ بأعلم من السائل، تم پوچھ رہے ہو جس طرح تمہیں علم نہیں ہے، ابھی تک پیارے رسول کو یقین نہیں تھا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جس طرح تم پوچھ رہے ہو کہ تاکہ تم قیامت کے بارے میں وقت کا علم حاصل کر سکو، مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے، جو میں پوچھا جا رہا ہوں مجھے بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ مل مسئول عنہ، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی، میں تم سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، کیونکہ قیامت کے اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ پیارے رسول کو آپ نے بہت سے غیب کی خبروں کا علم دیا کہ مدینے سے آگ نکلے گی، 6ویں صدی میں وہ آگ نکلی جو شام تک اس سے روشنی ہوتی تھی، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، ایک زمانے میں ہند فتح ہوگا، ان سب کی خبر دی آپ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں علم دیتا تھا، لیکن تفصیل کی کس دن قیامت قائم ہوگی اس کا علم نہیں دیا۔ اس وجہ سے آپ نے واضح طور پر، کیونکہ آپ اپنی طرف سے تو نہیں بولتے تھے، وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو پھر انہوں نے کہا فاخبرنی عن الساعہ، تو مجھے خبر کے قیامت کے دن کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے جس طرح تمہیں نہیں علم ہے۔ پھر کہتے ہیں فاخبرنی عن اماراتہا، تو اس کی نشانیاں کیا ہیں، کم سے کم اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ نشانیاں ہوں گی۔ پیارے رسول نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، سب سے بہت سی نشانیاں ہیں جس میں دابۃ الارض کا نکلنا بھی ہے، حضرت مہدی کا آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا ہے، دجال آئے گا، دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہ جائے گا۔ کعبہ شریف جب تک قائم ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو لوگوں کے دنیا میں رہنے کا سبب بنایا ہے۔ کعبہ جس دن ڈھا دیا گیا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں پیارے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جیسا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالے بدن کا آدمی، پتلی ٹانگوں والا، اور اس کی ٹانگیں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور گنجا ہے، ہاتھ پیر ٹیڑھے میڑھے ہیں، اسیلع افید، اور کعبہ کی دیواروں پہ چڑھ کر کے یقلعھا حجرن حجرن، ایک ایک پتھر اکھاڑ کر کے پھینک رہا ہے۔ پیارے رسول فرماتے ہیں وہ زمانہ ہوگا کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے وعلیہم تقوم الساعہ، شرار الخلق وہی ہوں گے، انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ تو بہت سے اسلاف کی دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دن کے اندر، جو دن یہ آنے والا ہے کہ اللہ اللہ کوئی کہنے والا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ تو ان کی عمارتیں نشانیاں بتائیں، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ اس کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی سیدہ اور اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی لونڈی کی بیٹی اس کی مالکن ہو جائے گی۔ اس کی تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ ماں باپ کے عقوق، ماں باپ کی نافرمانی اس طرح پھیل جائے گی دنیا میں کہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے کوئی مالکن اپنی لونڈی کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لونڈیاں فتوحات ہوں گی، مسلمان قانون کے تحت کوئی بھی قوم جو غالب ہوتی تھی مردوں کو غلام، عورتوں کو لونڈیاں بناتی تھی، تو لونڈیاں بہت ہوں گی، ان لونڈیوں سے بچے پیدا ہوں گے، تو ظاہر بات ہے وہ بچے باپ کے بعد اس لونڈی کے وارث ہوں گے، یعنی یہ کہ لونڈیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی اور اولاد آزاد رہے گی، گویا ان کی مالکن ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ربتہا، ایک روایت میں ہے ان تلد الامۃ ربہا، لونڈے کا اپنے لڑکے کا ذکر ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی لڑکا اس کا مالک ہوگا۔ وہی تفسیر کہ نافرمانی کرے گا، جس طرح ایک لونڈی کے ساتھ سلوک کرتا ہے اس طرح کرے گا، یا یہ کہ وہ اس کا مالک بن کے بیٹھے گا، لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اور دوسری نشانی یہ بھی بتائی آپ نے ان تری الحفاة العراة، ننگے پیر ننگے بدن چلنے والے، جن کو جوتا بھی میسر نہیں ہوتا تھا پہننے کا اور بدن کا بستر بھی میسر نہیں ہوتا تھا، ان کو دیکھو گے بکریاں چرا کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ مال کی ریل پیل ایسی ہوگی کہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہو جائیں گے۔ ہمارے خیال سے اس زمانے میں یہ چیز تو واضح طور پر دیکھی جا رہی ہے دنیا کے تمام ملکوں میں۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، اور آخر زمانے تک ہم لوگ چھوٹے تھے، وہاں اس علاقے میں کچھ اہیر تھے جو گائے بھینس چراتے تھے، کچھ اور دوسرے تھے، ہم لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کا یہی جو پرانا وہ نظام طبقات تھا اسی پر سامنے نہیں بیٹھتے تھے، اور ہم اگر اٹھے دادا کے یہ کو آئے کیا نام ہے ساتھی پرانے ملنے آئے، میں مکے سے گیا تو میں اٹھا تو کہا لا نہ اٹھا، ہم لوگ اٹھتے رہے آپ کے لیے، بیٹھا بیٹھا یعنی بیٹھو، وہ اپنی زبان جو ان کی ہے۔ تو اس طرح کر کے اب وہی ان کے بچے
اونچے اونچے بمبئی دیکھیے، کلکتہ دیکھیے، اس میں بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک اور بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہی بھوکے رہتے تھے، ننگے رہتے تھے، اب یہی بہت بڑے مالدار ہو گئے۔ یہ دنیا کا آپ مکے میں اس کا بہت بڑا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں کہ سبحان اللہ، جس میں ہزاروں آدمی سمائے، وہ ایسے لوگ بھی مالک ہیں جو بچپن میں کھانا بھی نہیں پاتے تھے، کھانے کی چیز نہیں پاتے تھے۔ وہ خود بیان کیا ایک شخص نے ہم سے، کہتا ہے کہ ہم صبح بکری چرانے کے نکلتے تھے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، جاتے تھے جنگل میں، کوئی پھل مل گیا کھا لیا، جو بکری دودھ دوہ لیے تھے دن میں اس میں دودھ جمع ہوتا تھا، لیٹ کر کے وہ دودھ پی کر کے شام تک اسی طرح ہم رہتے تھے، پھر شام کو جب گھر آتے تو کچھ کھانے کو ملتا تو کھاتے۔ لیکن خود ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنا اچھی گاڑی اور اتنے اچھے گھر انہوں نے بنا رکھے ہیں، بلڈنگیں کرائے کی بنا رکھی ہیں۔ تو یہ قیامت کے قریب قربت کی نشانی ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے خود یہاں دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم خود عرب میں، ہم وہاں الحمدللہ 50 سال سے زیادہ سے ہیں، دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ کتنے نیچے تھے اور کتنے اونچے گئے۔ اور پھر اللہ کی قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک حکمت ہے کہ جو بہت اونچے چڑھتا ہے وہ کبھی نیچے بھی گرتا ہے۔ میر عرش پر چڑھے تو ایسا کہ بس ہم ہی ہیں، خدا نہیں ہے، میر عرش سے گرے تو ایسا کہ لاش کا بھی پتہ نہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کروڑوں کے مالک تھے، اچانک بھوکوں مرنے لگے، ایسے لوگ بھی ہوئے۔ کہتا تھا ایک آدمی جدے میں تھا، وہ کہتا تھا کہ اب اگر راکٹ کے ذریعے سے مفلسی اور فقیری آئے تو ہمیں نہیں پکڑ سکتی، لیکن اسی کے بارے میں بہت پلاٹ زمین کا خرید کر رکھا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کو اتنا بڑا دیوالیہ ہوا کہ وہ بھوکوں مرنے لگا، جیل میں جانا پڑا، لوگوں کے پیسے لے کر کے کام کر رہا تھا۔ بہت سے عجیب ہوتے ہیں حالات۔ تو بہرحال یہ قیامت کے آنے کی نشانیاں ہیں، سب ابھی کچھ نشانیاں باقی ہیں۔ علماء نے پرانے زمانے میں بعد لوگوں نے کہا کہ اتنے سال کے بعد قیامت آ جائے گی، سیوطی نے 100 سال بعد اپنے کہا قیامت آ جائے گی۔ یہ اندازہ ہے، اس اندازے کو اس میں گر گیا، میں ڈھک رہا تھا۔ آپ لوگ کوئی بھی برتن رکھیں، پانی رکھیں تو اس کو کھلا نہ چھوڑیں، شیطان اس میں موقع پا کر کے تھوک مار دے گا تو ہمیشہ کے لیے گلا بیٹھ جائے گا، ایسا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی ڈھکنا ہمیشہ رکھیے۔ ہم نے یہ چیز دیکھی انڈونیشیا میں، بہت احتیاط رکھتے ہیں، وہ ڈھکن ہر گلاس کے ساتھ رکھتے ہیں، فوراً ڈھک دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسے دن سے پہلے اٹھا لے جب کہ لوگ دین کا نام نہیں جانیں گے، اللہ اللہ کرنا نہیں جانیں گے، اور لیکن یہ ہم جان لیں کہ قیامت قریب ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں تاکہ کسی وقت بھی قیامت آ جائے تو ہمارا نام اعمال اور ہمارا صحیفہ الحمدللہ گناہوں سے پاک ہو۔ انتر الحفاۃ العراۃ العاہلۃ رعاشاء یتطاورون فی البنیان، بلڈنگیں بنا کر کے فخر کریں گے کہ ہماری بلڈنگ سب سے بڑی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ثم انطلق ملیا، بعض شہروں میں 500 میٹر اونچی بلڈنگیں ہیں۔ 500 میٹر کا معنی ہے آدھا کلومیٹر اونچی ہو گئی تو ہیں۔ آپ دبئی وغیرہ میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین پہ رکھ کر کے ان کے ذریعے دین کی خدمت کی توفیق دے۔ ثم انطلق، پھر وہ ان سوالات کے بعد وہ آدمی نکل گئے، وہاں سے چلے گئے۔ فلبثت ملیا، تھوڑی دیر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا رہا، تو پیارے رسول نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ دیکھو آدمی کہاں گیا، تو ہم نے ڈھونڈا، وہ بھی صحیح روایت ہے، ہم نے ڈھونڈا تو اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر پیارے رسول نے حضرت عمر سے کہا کہ جانتے ہو من السائل، کون ہے جو سوال کر رہا تھا؟ قلت اللہ و رسولہ عالم، ہم نے کہا کہ اللہ اور رسول زیادہ جاننے والے ہیں، کون ہے؟ آپ نے فرمایا فإنہ جبریل، وہ جبریل تھے، اتاکم، آئے تھے تمہارے پاس، لیعلمکم دینکم، تمہارے لیے تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ گویا دین سکھانے کا طریقہ حضرت جبریل نے اللہ کی طرف سے یہ استعمال کیا کہ سوال اور جواب کے ذریعے سے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ جب
تربیت اور طریقے تدریس کے طریقوں کو آپ پڑھیں گے تو باہر کے لوگوں نے مسلمانوں سے لے کر کے جو طریقے ایجاد کیے ہیں، اول تو یہ ہے کہ استاد پڑھتا جائے، لڑکے سنتے جائیں۔ ہم اس طریقے کو زندگی بھر نہیں کبھی استعمال کرتے۔ لڑکوں سے کہتے ہیں کلاس میں کہ میں یہ طریقہ نہیں اختیار کروں گا، تم لوگ چپ رہو، میں بولتا جاؤں، تو تمہاری مثال ایسی ہوگی ہم جنت المالا مقبرہ گزرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ادھر سے کوئی جواب نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بتاؤ، تم خود اس کی پڑھو اور اس کی تفسیر کرو۔ یہ طریقہ جو ہے زیادہ اچھا۔ دوسرا طریقہ، کل اس کو دیکھ کر کے آنا اور اس میں جو جو اہم پوائنٹ ہیں ان کے بارے میں سوال جواب۔ تو کتاب میں شرح ہے، اس کو دیکھ کر کے طالب علم آئے گا، تم اس کے بارے میں شرح کرو، تم اس کے بارے میں شرح کرو۔ یہ طریقہ بہت ہی کامیاب طریقہ ہے سوال جواب کا۔ یا پھر استاد جیسے سوال کرے تو اس کی سنت آپ بخاری شریف کی روایت سے لے سکتے ہیں کہ سوال اور جواب کے ذریعے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بعض چیزیں بتانا چاہتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ سوال کیا، کتاب العلم میں ہے، علم کا جو جز ہے بخاری شریف میں، علم اور تعلیم کا، اس میں ہے، پیارے رسول نے پوچھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، او انہا مثل المومن، اس کی مثال مومن کی مثال ہے۔ فوقع الناس، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فوقع الناس فی البوادی، لوگوں کے ذہن وادی اور بادیہ کے درختوں کی طرف گئے۔ ووقع فی قلبی انہا النخلہ، میرے دل میں بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ فاستحییت، میں چھوٹا تھا، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، شرم کر کے میں چپ رہا۔ تو پیارے رسول نے فرمایا، جب کسی نے جواب نہیں دیا، انہا النخلہ، مومن کی مثال ایک نخلہ کی طرح ہے کہ وہ ہمیشہ مفید ہی ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لحظہ مفید ہوتا ہے۔ جس طرح کھجور کا کے کنارے جو کھوجے لٹکے رہتے ہیں اس کے درخت کے، وہ بھی اس سے کام لیتے ہیں، اس کی ٹہنیوں سے کام لیتے ہیں، اور پھر اس کی لکڑی جو ہوتی ہے اس سے بھی اس کو بھی کام میں لاتے ہیں۔ کھجور کا کوئی جز بیکار نہیں جاتا، اس کی گٹھلی کو گھوڑوں کو اور جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ تو جس طرح ایک مومن ہمیشہ مفید رہتا ہے اپنی امت کے لیے، کھجور اس طرح وہ مفید رہتا ہے۔ اور مومن جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہزار جھونکے آئیں تو وہ اس کے پتے نہیں گرتے۔ فَإِنَّهُ جبریل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، سوال جواب کے ذریعے سے تمہیں تمہارے دین کو سکھانا چاہتے تھے۔ گویا دین کا اہم جز جو ہے، اس سے تمام دین کے شعب، ایمان کے شعبے پھیلتے ہیں۔ شعب الایمان آپ نے سنا ہے، حدیث شریف میں ہے ان الایمان بضع و سبعون شعبہ، اس ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، صرف 79 نہیں، بضع و سبعون، بضع کا لفظ 3 سے 9 تک، اور 70 کے معنی 70، یعنی 79 شعبے ہیں نہیں، 70 کا لفظ یا اس طرح کی عددوں کا لفظ کبھی کبھی بولا جاتا ہے لا تعداد عدد میں، کہ بہت سے شعبے ہیں۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے اونچا درجہ ایمان کی جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ یہ اس کا اعتراف انسان کے لیے جنت میں جانے کا بہرحال سبب بنے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، گناہ بھی کیا، چوری بھی کی، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، لیکن ایک مرحلہ آئے گا کہ اخلاص سے اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پہلے ہی دن معاف کر دیا، پہلے ہی والے میں، نہیں تو چاہے اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے عذاب دے کر کے بہرحال اس کو جنت میں جانا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس وجہ سے لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے اونچی شاخ ہوئی، اور اس سے جو سب سے نچلا درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اس کو کنارے ڈھکیل دیا، کسی کو چوٹ نہ لگے، کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو صاف کر دیا، یہ بھی ایمان صرف تصدیق نہیں، بلکہ جہاں میں نے ذکر کیا کہ ایمان جب اور اسلام کے ساتھ ذکر کیا جائے
تو اسلام ظاہری اعمال میں پتھر ہٹانے اور ان سب میں، اور ایمان تصدیق کے ساتھ، لیکن جہاں صرف ایمان کا ذکر ہے تو اس میں اسلام بھی داخل ہے، اور اگر اسلام کا لفظ آئے تو اس میں ایمان بھی داخل ہے۔ تو ایک محدث تھے، وہ کبھی جب کہیں جاتے راستے میں کوئی چیز تکلیف دہ دیکھی تو اس کے اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ تو گویا ایمان کا اعلیٰ درجہ بھی حاصل کر لیا اور سب سے نیچا درجہ بھی حاصل کیا۔ یہ کیجئے انشاءاللہ، آیت حدیث سے اس کا استنباط صحیح ہے۔ اٹھائیے، کوئی کانٹا ہے کنارے پھینکنے کے لیے، کوئی اندھا بیچارہ پتھر پڑا ہوا ہے، ہم دیکھ کے بچ جائیں گے، کوئی اندھا جا رہا ہے لڑک جائے گا، اٹھاتے ہوئے اس کو لا الہ الا اللہ بھی کہہ لیجئے۔ یہ ہے دین کے درجات۔ سب سے پہلی سٹیج ظاہری اعمال، ہو سکتا ہے باطن میں کچھ اور ہو، لیکن جب تک کوئی دلیل واضح طور پر نہ ہو تو ہم اس کے نفاق پر عمل نہیں کر سکتے۔ آپ نے حاتب ابن ابی بلتع کا قصہ کل سنا، انہوں نے کس نیت سے ایک عورت کو جاسوسی کے لیے بھیجا، جاسوسی کر کے جا کر کے بتا دو پیارے رسول مکے پر حملہ کرنے والے ہیں، لیکن ان کی نیت کچھ اور تھی، اور یہ یقین تھا کہ اللہ جو کچھ کرے گا پیارے رسول ہی کی مدد کرے گا، لیکن ہم کفار مکہ کے اوپر ایک احسان کر دیں تاکہ ہمارے بال بچوں کو محفوظ رکھیں۔ تو گویا آدمی اسلام بھی لاتا ہے، کبھی ایسے اعمال بھی ظاہر ہوتا ہے جو اسلام کے ظاہری آداب کے خلاف ہیں، لیکن اسلام سے وہ نکلتا نہیں ہے۔